أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So in this group of where the حاج بیت اللہ، اس کے بعد جاہلانہ رسوم، ان کے بارے میں جو احکام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمایا، اس کے کون سی آیت سے شروع ہو رہے ہیں کہاں تک ہے. Yes, anyone come on. It's from کیا ہو گیا اس کو. Are you able to hear me? 26 سے تو سر بتا رہے ہیں احکامت ہے، 26 سے ہیں ویسے، لیکن حج کے بارے میں 25 سے شروع ہوا ہے ذکر. 26 میں سر حکم دیے جا رہے ہیں. So it's a group of 25 to verse number 37 سر. 37. یہ گروپ یاد رکھا کریے، اس کے بغیر قرآن میں دلچسپی ہے. پھر یہ پوری آیت ہے، ورنہ بیچ میں سلسلہ اگر ٹوٹ جائے تو پھر مزہ نہیں آتا کہ قرآن میں ایک گروپ میں ایک ہی قسم کی بات عام طور پہ ہوتی ہے. چلیے اس میں کچھ مسائل ہیں، چھوٹی سی آیت ہے لیکن کچھ مسائل ہیں. اس سے پہلے کی آیت میں کیا پڑھے تھے ہم؟ 28 میں کچھ مخصوص دنوں میں اللہ کا ذکر کریں ہر وقت ویسے بھی، اور جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے بھی. اس کے بعد جو ہے حج میں اجازت ہے جس جانور کو ذبح کریں اس کو کھانے کی بھی ہے، خود بھی کھائیں اور ضرورت مندوں کو بھی کھلائیں. Yes. So why this is mentioned here, وَأَطِيمَ وہ فَكُلُوا کیوں کہا گیا تھا؟ سر کیونکہ پہلے یہ لوگ صرف اس کو دیتے تھے ضرورت مندوں کو، اور رسم نہیں تھی خود کھانے کی، بتوں کے آگے کھلا. جب احکامات شروع ہوئے تو اس میں کہا کہ یہ ان کو بھی جائز ہے کھانا اور کھلانا بھی. بس یہاں پر قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں، اور یہ بھی میں اس وقت ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کئی ایسے حلال جانور کے گوشت کے بارے میں ہے جو دوسروں کے لیے تو ذبیحہ اور حلال ہے، لیکن کسی کے لیے وہ اس کو کھانے سے منع کیا گیا ہے، جیسے صدقے کا جانور ہے، یا پھر نظر کا جانور ہے، یا پھر دم کا جانور ہے. جو بھی وہ دم دے رہا ہے وہ اس کو نہیں کھا سکتا، اس کے اہل خانہ نہیں کھا سکتے، البتہ صرف غریب غربا میں تقسیم کیا جائے. اب یہی یہاں سے کنٹینیو ہو رہا ہے، اور اس میں کئی مسائل آ رہے ہیں، اور ان تمام چیزوں کا ایسا ہے کہ تفصیل سے حج کیسے کرنا چاہیے، کون سی ذوالحجہ کو منی میں جانا چاہیے، کب وہاں سے نکلنا چاہیے، کب عرفات، یہ ساری تفصیل کہیں بھی نہیں بیان ہوتی. وہ تو فقہی مسئلہ ہے، سب کو جوڑ کے حج کے واجبات اور فرائض
اور پھر اس کے مباح اور پھر اس میں جو اس کو پسندیدہ چیزیں، ناپسند چیزیں، اس کے شرائط، یہ ساری چیزیں فقہی مسئلہ ہے، اس کو سب جوڑ کے حج کے ارکان اس کو تفصیل بیان کرتے ہیں. لیکن قرآن میں جہاں ذکر ہے وہ اس زمانے کے لحاظ سے بھی اور پھر آج کے لیے بھی وہ باتیں جس میں لوگ بھٹک گئے تھے اور جو اس زمانے میں بہت زیادہ عام تھی، اس سے روکا جا رہا ہے. تو پچھلی آیت کو ذہن میں رکھے اب یہاں سے ہم اس کو یہ شروع کریں گے. سو وچ پارٹ شیل وی ٹیک فرسٹ؟ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم لیقضوا تفثهم. چلیے. ثم حرف ہے، پہلے ایک بات ہو چکی ہے، اس کے بعد ہے کہ پھر یہ کرنا ہے. ثم لیقضوا، لام تاکیدیہ آ گیا، اس میں حکمیہ ہے، انشائیہ جملہ ہے، اور اس میں قا یا دا جو ہے اس کا فعل ہے جو، اور یہ حکم ہے، اس کا مطلب ہے دور کرنا. اور یہ تم دور کرو، یعنی کہ تم مخاطب جس پہ ہیں وہ حاجی ہیں سارے جو اس وقت میدان ہیں جو ہے ان کے لیے ہے، واو الف جمع کے لیے ہے، تم دور کرو. تفثہم، تفسا جو ہے وہ میل کے لیے گندگی، ہم وہ سب، تو یہ ملا کے یہ مضاف، ہم کی ضمیر پھر ان سب پہ جا رہی ہے جو جن کا ذکر ہو رہا ہے جو حج کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو پھر تم دور کرو، تفسہم میں مضاف علیہ ملا کے اس کا مفعول بنا رہا ہے، فعل فاعل اور مفعول. ٹھیک ہے، یہ ایک ترجمہ ہے جو آپ پڑھ کے آئے، دیٹ از گڈ. لیکن دیکھیے مفسرین میں اس کے اختلافات ہیں. وہ پچھلی آیت میں جیسا قربانی کا ذکر تھا اور پھر اس کا گوشت انسان حاجی خود کھا سکتا ہے اور دوسرے اپنے رشتہ داروں غریبوں کو بھی اس میں سے تقسیم کرے گا. اب یہاں پر لیقضوا تفثہم جو ہے، یہ اس کو مفسرین دو طرح سے لیے، دو تفاسیر زیادہ تر مشہور ہیں. ایک تو یہ لیتے ہیں کہ اس کو پورا کرنا، اور تفثہم کے معنی یہ لیتے ہیں جیسے ٹرانسلیشن میں بھی ملا ہے کہ تمام واجبات اور فرائض، اوقات، مقامات اور وہاں کے عبادات، اور پھر خاص مقررہ تاریخیں، وہ سب جب کریں گے 7 تاریخ سے شروع کریں گے یا 8 سے شروع کریں گے تو 10 کی صبح تک رمی جمار کے بعد قربانی کرنے تک، جس کا پچھلی آیت میں ذکر آیا ہے. ایک گروپ کا یہ خیال ہے کہ دین یو ہیو لیٹ دیم کمپلیٹ. لیٹ دیم کون ہے؟ وہ تمام حاجی ہیں. اس کے آل دا پرسکرائبڈ ڈیوٹیز، دیٹ مینس اس کے جتنے ارکان ہیں یا جتنے بھی اس کے واجبات اور فرائض ہیں، پورے ادا کرنے کا نام ہی حج ہے. اور ہر عبادت میں ویسے ہی ہے کہ نماز ہے، تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک جتنے ارکان ہیں، جس ترتیب سے اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم فرمایا ہے اور جو سنت ہیں اس میں فرائض ہیں، اسی ترتیب سے انہی اوقات میں انہی شرائط کے ساتھ جو اللہ نے بیان کی ہیں ادا کرنے کا نام نماز ہے. ویسے ہی روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، وہ ایک خاص پیریڈ میں ایک خاص اماؤنٹ یا خاص پیداوار فصل پہ اس کا ایک خاص حصہ وہ بطور زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اور اس میں جب چاہے کبھی نہیں نکال سکتے، بلکہ
اس کے لیے اپنی ایکیومولیٹڈ ویلتھ یا پھر گولڈ ہے، کوئی چیز اپنی جو ضرورت سے ایکسکیوز ضرورت سے زیادہ ایکیومولیٹ ہوئی، 1 سال اگر اس پہ گزر جائے تو وہ اس کے اوپر زکوٰۃ نکلتی ہے۔ تو جتنے پرسکرائب عبادتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ سب چند شرائط، واجبات اور فرائض اور سنت کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو ایک گروپ اس سے مختلف ہے، جو ابھی فاطمہ نے بتایا، ترجمے میں ویسا بھی ہے، اس کی طرف بھی ہم آئیں گے۔ لیکن ایک گروپ کے نزدیک ہاں، ان کو چاہیے کہ پورے کریں۔ تو اب یہ زمانے جاہلیت میں بھی یہ ہوتا تھا کہ پورے ارکان ادا کرنا، یا پھر وہ طواف، وداعی طواف نہیں کرتے تھے، یا پورے رمی جمار نہیں کرتے تھے، کچھ کر لیے کچھ سے پھر بچ گئے، ایسا نہیں۔ تو زمانے جاہلیت سے اگر اس کو لیں گے تو اس وقت پورے ارکان ادا کرنا ضروری نہیں تھا، کچھ کرتے تھے کچھ نہیں کرتے تھے، کوئی مزدلفہ میں قیام نہیں کرتے تھے، کہیں سے واپس ہو جاتے تھے۔ تو اب یہاں پر ان کو تاکید کی گئی کہ حج وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ فرائض کے ساتھ، کچھ شرائط کے ساتھ، کچھ واجبات کے ساتھ انسان کے، ہر مومن کے لیے زندگی میں ایک بار فرض کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک معنی تو یہ ہوئے کہ پورے فرائض و واجبات کو جو حج کے ہیں کمپلیٹ کرنے کا نام ہی وہ عبادت ہے جسے حج بیت اللہ کہتے ہیں۔ ایک بات سمجھ میں آئی آپ کے فاطمہ؟ جی، مطلب یعنی کہ واجبات پورے مکمل کرنے کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور واجبات ہوں، سنت ہو، جی شرائط ہوں، ساری چیزیں مکمل اگر ہوں گی تو ہی وہ عبادت، کوئی بھی عبادت۔ نماز ہوگی، شرائط اگر پورے نہیں ہو رہے ہیں تو کوئی نماز نہیں ہوتی، کالے دم ہو جائے گی، ہے نا۔ پاکی، صفائی، جگہ کی پاکی، جسم کی پاکی، وضو، ہے نا، وقت کا ہونا، یہ سارے شرائط ہے، اس میں قبلہ رخ ہونا، یہ پورے شرائط کے ساتھ اگرچہ ہم نماز میں داخل نہیں ہوئے لیکن اس کے جتنے شرائط ہیں وہ پورے ہوں گے تو ہی ہم نماز میں داخل ہوں۔ نماز میں داخل ہونے کے بعد ارکان ہے، اس کی ترتیب ہے، اور وہ ترتیب سے ہی پہلے ضمنی سورہ پڑھ لیا، پھر فاتحہ پڑھ لی، پھر اس کا سجدہ کر لیا، اٹھ کے رکوع کر لیا، استغفر اللہ۔ ایسا کوئی کرتا نہیں، لیکن اگر کوئی جاہل ہے تو شاید وہ ایسا بھی کرے، بٹ دیٹ از ناٹ نماز، ہے نا۔ ترتیب کا بھی بہت بہت خیال ہے رکھنا ہے کہ پورا جو بھی عبادت ہوگی اس میں ترتیب ہے، اوقات ہے، اور اینڈ تک۔ اب دوسری جیسے تفسیر ابھی فاطمہ نے بتائی، ایسا بھی ایک گروپ ہے جو یہ معنی لیتے ہیں کہ جیسے ہی حج کا احرام باندھ لیا، چاہے وہ 6 کو باندھے 7 کو باندھے، احرام باندھ لیا، اگر وہ عمرہ کر چکا ہے اور پھر سیدھا حج کا احرام باندھ رہا ہے، یا پھر پہلے عمرہ نہیں کرا بلکہ عمرہ کر کے حج کو جا رہا ہے، جیسے ہی ہم احرام باندھ لیتے ہیں، احرام کی پابندیاں ہم پہ نافذ ہو جاتی ہیں۔ بہت سی پابندیاں جو عام زندگی میں ہمارے لیے جائز ہیں، احرام کی حالت میں وہ ناجائز یا ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ مکروہ ہو جائے۔ جیسے اب وہ اپنے سر میں کنگھی نہیں کر سکتے، اور خوب صابن لگا کے میل سے جسم کو دھو نہیں سکتے، میل بھی ویسی رہے گا، صرف ضرورتاً
پانی سے اس کو دھو لیں گے، اور جسم کے کسی حصے کو یہ جو کھجانا جیسے بولتے ہیں نا، ویسے آپ کھجا بھی نہیں سکتے تاکہ کہیں سے بال ٹوٹ جائیں گے، تھوڑا بہت سلایا، پھر وہ کپڑے سے منہ آپ نہیں پوچھ سکتے، چہرے کو کپڑا نہیں، ایسے کئی پابندیاں اس کے بعد عائد ہو جاتی ہیں. اور ان پابندیوں میں حاجی اس وقت تک رہتا ہے جبکہ تمام ارکان ادا کرنے کے بعد رمی جمار کر کے 10 تاریخ کو وہ قربانی جب کر دیتا ہے، اس کے بعد وہ اب اب اس کے بعد وہ جو ہے اپنے جسم کا میل وغیرہ خوب اچھی طرح سے صاف کر کے اب سلے ہوئے کپڑے پہنے گا، اور وہ اس احرام کی اب یہاں پر بھی پوری پابندیاں اس پہ سے نہیں ہٹتی. اب وہ اچھی طرح سے نہا لے گا، جسم صاف کر لے گا، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا تھا وہ پہن لے گا. خواتین کے لیے تو خیر سلے ہوئے کپڑے شروع سے ہی احرام میں بھی وہ پہن سکتی ہیں، لیکن مرد حضرات کے لیے کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہنا جا سکتا، صرف 2 چادریں ہوتی ہیں. اب یہاں سے یہ تکمیل ہے، اور دونوں معنی اپنی جگہ صحیح ہے. یہ سب کرنے کے بعد اپنے آپ کو پھر اچھی طرح سے نہا کے احرام کے سے باہر آ جاؤ. اس میں بھی وہ معنی چھپے ہوئے ہیں جو پہلی تفسیر میں تھے کہ پورے ارکان ادا کرو، اس کے بعد ہی تم جب قربانی کر دو گے تو پھر احرام کی پابندی سے نکلیں گے. احرام صرف قربانی کرنا نہیں ہے، اس کے بعد پھر بال ترشوانا ہے یا پھر سر کے بال پورے منڈوانا ہے، اس کے بعد احرام کھول دیں. اس میں تمام فقہی مسائل بھی آ گئے، عبادت کے شرائط بھی آ گئے، اور زمانے جہالت میں یہ ساری چیزوں کو سیکوینس میں ادا نہیں کرتے تھے، بلکہ جب چاہے طواف کر لیا پھر اس کے بعد آ گئے. وہ تسلسل عبادت کا نہیں تھا، اس کے اندر صرف مختصر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں، جس کو تفصیل ہم کو احادیث میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب حج فرمایا تو کیا کیا، اور اس وقت آپ نے فرمایا کہ تمام ارکان کو مجھ سے سیکھ لو، یہ حج کے ارکان ہیں. نماز تو روز دن میں 5 بار پڑھی جاتی ہے، وہ سب کو یاد رہتی ہے، لیکن یہ زندگی میں ایک بار فرض کے لیے جاتے ہیں، تو اس کے سارے معلومات ہونا ضروری ہے. Is it clear this the تفسیر چاہے وہ پہلے طریقے سے لیں اب یا دوسرے طریقے سے لیں، وہ بالکل دونوں بھی صحیح ہیں کہ یہ سب کرنے کے بعد اب پاکی حاصل کر لو. اب کیا پابندی ہے جو ایک خاص وقت تک رہتی ہے، اس کے بعد سارے پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. چلیے ایک بات یہاں تک سمجھ میں آئی، واٹ از دا پرسنٹیج؟ جی سر سمجھ آ گئی. ماشاء اللہ. اب اس کے انالیسس بھی کریں گے. اٹس ناٹ دیٹ وی آر ڈوئنگ اونلی گرامر انالیسس، ہم قرآن کو اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی، اس کی تفسیر میں بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کس قسم کا جملہ ہے، اور پھر اس سے کیا میسیج ہم کو مل رہا ہے، کوئی خبر دی جا رہی ہے، کوئی ہدایت دی جا رہی ہے، کوئی حکم دیا جا رہا ہے، کسی بات کی تاکید کی جا رہی ہے، یا کسی بات سے روکا جا رہا ہے. If we do not understand that, then it's just a translation will not help us. اور اکثر ترجموں میں یہی میں نے دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو خوب نہا دھو کے میل کچیل جسم کا نکال لو. اٹس ناٹ دا اونلی تھنگ، بلکہ یہاں پر اور ایک تفسیر بھی ہے. چلیے اب اس کی آپ گرامر کر کے دوسروں کو دے دیجئے. جی سر سما جو ہے وہ حرف ہے، یہ جملہ جو ہے یہ ہے تو پھر حرف کون سا ہے سر؟ یہ وہ حرف ہے جس میں ایک بات پہلے ہو چکی ہے. بس کیا ہے وہ؟
نہیں بات کیا ہوئی؟ بات وہ یہ ہے کہ جانوروں کو ذبح کر کے کھلا دیا گیا گوشت، اس کے بعد جو مطلب ایک بس یہاں تک. اب وہ تو حج کا آخری رکن ہے، جب ذبح کرنے کے بعد اپنے بال ترشوا کے احرام کھول دیتے ہیں. یہ اس وقت تک نہ سر کو صابن لگا کے یا شیمپو سے دھو سکتے ہیں، نہ جسم کو صابن لگا سکتے ہیں، نہ وضو کرتے وقت بھی بہت زیادہ احتیاط سے وضو کرنا پڑتا ہے. کوئی داڑھی، مونچھ کے بال، سر کے بال اس کے ساتھ نکل نہ جائے. تب یہاں پر ہدایت ہے. کیا یہ کس قسم کا جملہ ہے؟ تو یہ ہے انشائیہ امریہ ہے، لام تاکیدی کے ساتھ ہے. امریہ نہیں بولیں گے، امر انشائیہ تاکیدی. ہاں تاکیدی ہے، اب یہ ضروری ہے. تو یکسو کے معنی یہ کمپلیٹ کے بھی ہیں اور جو ہے دور کرنے کے بھی ہیں. اس میں ہے فعل اور فاعل ہے. فاعل جو لوگ ہیں جن کے لیے پہلے حکم دے رہے تھے کہ جانور ذبح کریں، وہی لوگ ہیں. یا ذبح یا اور واو الف اس لیے آیا ہے کہ تعداد کے لیے ان سب لوگ حکم دیا جا رہا ہے. وہی حاجی لوگ ہیں، یہ حاجی لوگ ہیں. اس میں فعل اور فاعل ہے. تفسح، یہ تفسح جو ہے یہ اس میں اسم ہے، اگر ہم مضاف مضاف علیہ لیتے ہیں تو مضاف ہے تو پھر اسمی ہو، پھر کبھی بھی فعل کے ساتھ مضاف الیہ نہیں آتا. مضاف الیہ جو بھی ہوگا یہ دو اسم کے، اگر فعل کے ساتھ ہوگا تو پھر وہ مفعول ہوگا. جی بس یہ تفسحم مضاف مضاف علیہ مل کے یہ مفعول اس کا مفعول ہو گیا. جی سر. Is it clear now? جی سر الحمدللہ. چلیے اس کے بعد یہ حسینی عائشہ کو کیا ہو گیا، بہت کم آ رہی ہے، کیسے اس کی طبیعت صحیح ہے؟ وعلیکم سر، الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے سر، حلق میں تھوڑا درد ہے. اچھا وہ تو خیر پوری دنیا میں چل رہا ہے، یہاں بھی ہے حلق میں خراش اور یہ سردی گرمی. چلو اب ٹھیک ہے، پڑھنے کے قابل ہیں انشاءاللہ سر انشاءاللہ. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، یہاں تک لیں گے سر. ویری گڈ، اتنا ہی لیں گے، اتنا ہی لیں گے. اور یہ تھوڑا سا کافی ڈسکس کرنے کی بات ہے، صرف معنی جو تم کر سکتے ہیں وہ کر دو. جی سر. وہ حرف عطف ہے اور یہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ معطوف ہو رہا ہے الیقظوا تفسحم پر، اور یہ جملے انشائیہ تاکیدی ہے. اور اگر ہم وَلْيُوفُوا کو دیکھیں گے تو یہ فعل مضارع ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے وفاء، اور اس میں فعل ہے وفاء اور فاعل ہے یا پیش یو. بہت اچھا. اور نزورہم یہ مرکب ہے، نزورہ اور ہم ملا کر مضاف مضاف الیہ ہے اور دونوں ملا کر بن رہے ہیں ولیوفو کا مفعول بھی. مفعول بھی، اور ہم کی ضمیر جا رہی ہے تمام حاجیوں کی طرف. ہاں ان کے تمام حاجیوں کی طرف. اب یہاں پر ایک ورڈ ہے جو سمجھانا ہے کہ نزور کیا ہے، اس کا یہ سنگولر ہے پلورل ہے؟ یہ نظارہ کا پلورل فارم ہے سر. نظارہ کا پلورل فارم نزور ہے. یہ نظرہ کیا ہے؟ وائی دس از اس پہ عطف ہو رہا ہے وَلْيَقْصُوا، یہ اس سے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ نظر کیا ہوتی ہے؟ نظارہ سر ان کے پرومسز ہوتے ہیں، واؤز جو قسم یا منت. جی منت عام طور پہ ہم کہتے ہیں. اب یہ دیکھیے بڑا سینسیٹیو ایشو ہے. یہ منت یا نظر ہوتی کیا ہے؟ پہلے ایک تو وہ نظر ہے جو کسی کو نظر لگ گئی، وہ الگ ہے، اس کے اسپیلنگ الگ ہے. یہ جو ہے نظر ماننا، یا یہ
نظر کیا ہوتی ہے؟ ایک عہد ہوتا ہے، اور قسم کی ایک قسم ہے۔ سارے لوگ غور سے سنیں، تھوڑے سے فقہی مسائل بتاؤں گا، ورنہ اس پہ تو تفاسیر کے پیجوں نہ پیجوں مفسرین نے لکھ دیے ہیں۔ نظر کی کیا ہے؟ قسم کی ایک قسم ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی کام کرنے نہیں کرنے کی قسم، جو احکام ہے اس کو نہیں کرنے کی قسم نہیں کھا سکتے، اس کو فوری توڑنا ضروری ہے، اور جو اللہ نے حرام قرار دیے اس کو کرنے کی قسم کھانا، وہ بھی اس کو توڑنا ضروری ہے۔ نظر ایک منت ہے جو سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی اور کی نہیں مانی جا سکتی۔ میں فلاں جگہ کی زیارت کروں گا، کسی مزار پہ جاؤں گا، یا فلاں کام کروں گا، یہ قطعاً نہیں کر سکتے۔ اور ہر حاجت کا پورا کرنے والا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی نہیں ہوتا۔ تو کسی حاجت پہ نظر مانگی جاتی ہے، اللہ سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور وہ شکرانے کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے کوئی بیماری میں ہے، یا اس کے کوئی عزیز و اقارب بیماری میں ہے، وہ ایک اللہ سے ایک چیز کی دعا کرتا ہے، اور شکرانے کے لیے وعدہ کرتا ہے کہ فلاں شخص اگر اس کی یہ بیماری ختم ہو جائے، یا میری بیماری ختم ہو جائے، تو میں اتنے رکعت نماز پڑھوں گا، یا عمرہ کروں گا، یا پھر اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا اتنے غریبوں کو کپڑے پہناؤں گا، یا اتنے رکعت نماز ادا کروں گا۔ کوئی خاص جگہ کا بھی نام لے لیا کہ گھر پہ نماز ادا کروں گا، یا جب حج کو جاؤں گا اس وقت حرم شریف میں یا مسجد نبوی میں نماز پڑھوں گا، اتنے رکعت نماز پڑھوں گا۔ اب یہ جو فرض قربانی تو اپنی جگہ تھی، یہ نظر اگر کوئی مانا کہ میں ایک قربانی ایک جانور دوں گا، تو یہ اس کو کینسل نہیں کر سکتی، یہ فرض کو کینسل نہیں کر سکتی، یہ اپنی جگہ قائم ہے۔ لیکن اگر کوئی نظر مانگا ہے کہ حج کے دوران میں جو واجبات اور فرائض حج ہیں اس سے ہٹ کے کوئی اور نیت کی یا منت مانگی شکرانے کے طور پہ، جو اللہ نے اسے بخش دی یا اس کے لیے پوری کر دی، تو دیٹ از این ایکسٹرا عبادت، اور وہ نظر کو پورا کرنا اس پہ واجب ہوتا ہے۔ ٹرائی ٹو فالو می، اگر کوئی کہیں ڈاؤٹ ہے تو یو آر 100% فری ٹو آسک می اے کوشچن، لیکن اس کو پہلے سمجھیے۔ نظر اور واجبات، جیسے آپ کسی نے یہ نظر مانگی کہ میں بیمار ہوں، صحت مند ہو جاؤں گا تو میں ظہر کی نماز پڑھوں گا، اٹ از ناٹ اے نظر، اے نان سینس۔ ظہر کی نماز فرض ہے، میں اس کی سنتیں پڑھوں گا، اس کی نفل پڑھوں گا، جس میں سے کوئی چیز نظر نہیں ہو سکتی، وہ نیت منت نہیں ہو سکتی، بلکہ واجبات یا شرائط یا پھر سنت یا فرائض سے ایڈیشنل اگر کوئی چیز ہے نا، ظہر کے وقت پہ یا عصر سے پہلے یا کسی وقت بھی اتنے رکعت ایکسٹرا آپ پڑھیں، دیٹ از ٹو بی فلفلڈ، وہی نظر ہوگی۔ لیکن یہ قربانی وہاں دے رہے ہیں، یا کوئی حج کے لیے اللہ اگر ایسا موقع دے دے تو میں وہاں اتنے رکعت شکرانے کے ادا کروں گا، یا پھر وہاں کچھ غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا ایک جانور اور زیادہ قربانی دوں گا، اللہ سے جو وہاں موقع مل گیا۔ تو اس قسم کی چیزیں جو واجبات اور فرائض میں نہیں ہے، اس سے ہٹ کے اگر نظر مانی جاتی ہے یا منت مانگی جاتی ہے تو وہ اس انسان کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔
میں آپ کو 1-2 سیکنڈ دے رہا ہوں کہ میری بات آپ کے بھیجے سے حلق تک اترے، بھیجے تک اترے. یہ اگرچہ کہ واجب نہیں تھی یہ قربانی واجب تو یہاں تک ہی تھے، تمام ارکان واجب تھے. اس میں کوئی نظر نہیں مانگی جا سکتی کہ میں عرفات میں ٹھہروں گا. نو، اٹس ناٹ اے نظر. آپ کو ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے. میں مزدلفہ میں رات گزاروں گا، نو، یہ نظر نہیں ہے. یہ واجبات فرائض میں سے ہے. میں قربانی کروں گا، بال ترش ہوں گا، نتھنگ از اے نظر. ایڈیشنل ہم نے کوئی منت مانگی، شکرانے کا اللہ سے وعدہ کیا کہ یہ موقع ملا یا فلاں کام ہو گیا، کوئی صحت مند ہو گیا، کسی کی ضرورت پوری ہو گئی، کاروبار میں اگر وہ صحیح جم جائے تو پھر غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، کپڑے پہنائیں گے، یا پھر نمازیں پڑھیں گے، یا جانور قربان کریں گے، جو بھی کریں. اس کے ساتھ یہ دونوں آ گئے. ایک ہی اہم ترین بات، ورنہ بے شمار فقہی مسائل ہے اس میں، لیکن ایک ہی بات ہے کہ یہ فرائض کے بعد اگر کوئی منت بھی مانگا ہے اللہ سے، اب وہ بھی اس کے پر واجب ہے، اس کو بھی ادا کرنا ضروری ہے. اگر نہیں دے گا، اس کو ادا نہیں کرے گا تو اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے بعد میں، اور وہ کفارہ بھی قسم توڑنے کے کفارے کی طرح. اللہ سے کیا ہوا عہد پورا نہیں کر سکا یا نہیں کیا مدن، تو اس کو پورا کرنا. اور یہ فقہی مسئلہ ہے کہ جیسے آپ کوئی نفل روزہ رکھ لیے، شروع کر دیا، یا کوئی نفل نماز پڑھ رہے ہیں، بیچ میں کوئی ایسی حاجت ہوئی کہ اس روزے کو توڑ دینا پڑا یا ٹوٹ گیا، یا پھر وہ نماز کو توڑ دینا پڑا. نفل نماز تو والدین بھی ضعیف ہیں، اگر پکار رہے ہیں کسی حاجت سے، نفل نماز کو چھوڑ کے ان کی حاجت پوری کر کے پھر آ کے پڑھنا ہے. لیکن وہ نفل نماز جو چھوٹ گئی یا وہ نفل روزہ جو چھوٹ گیا، وہ ہم پہ سے ساخط نہیں ہوتا. وہ ساخط نہیں ہوتا، یعنی وہ اس کو ہم پھر چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا نہیں بول سکتے. اس کے بعد اس کو پورا کرنا ہر مومن کے اوپر واجب ہے، اس لیے کہ ایک وعدہ ہے. ان العہد مسئولہ، وہ سورہ بنی اسرائیل میں آپ پڑھیں. ہر وعدہ چاہے انسانوں سے کیا جائے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا جائے، اس کا بھی سوال ہوگا، اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے. وہ ایک وعدہ ہے اللہ سے جو ہم نے کیا تھا، اور اس کو شروع بھی کر دیا تھا، لیکن حالات کچھ ایسے ہوئے کہ آپ پورا نہیں کر سکے. تو وہ واجب ہے اسی وقت یا کسی بھی وقت. اس واجب کا وہ روزہ فرض نہیں ہے، لیکن بیچ میں چھوٹ گیا تو اب وہ واجب ہو گیا، اب اس کو ادا کرنا ضرور دوسرے موقع پہ. اسی طرح سے جو بھی نظر مانی، اس نظر کو پورا کرنا ضروری ہے. اسی لیے ایکسٹرا کہا گیا کہ دو اٹ از ناٹ among the واجبات and فرائض and سنہ of the ارکان حج، حج کے ارکان میں یہ نظر جو مانگی تھی وہ ہر ایک کے لیے ضروری تھی. لیکن اگر کسی نے نظر مانگی ہے تو ان کی نظروں کو ان کو چاہیے کہ وہ پورا کریں. لیوفوا نذورہم. اب دیکھ رہے ہیں ربط اس میں اور کس طرح سے کام. بعض ایسی ضروری باتیں بیان کی جا رہی ہیں، یہ نہیں کہ پورا سلسلے سے شروع سے. وہ بھی بہت سی جگہ آیا ہے کہ وہاں مزدلفہ نہیں جاتے تھے، یا پھر صرف جو ہے مزدلفہ سے لوٹ جاتے تھے. وہ میدان عرفہ، وہاں پر بھی قیام ضروری ہے، مزدلفہ کا بھی ضروری ہے. اب یہ نظر جو ہوتی ہے یہ کئی قسم کی ہوتی ہے. یہ نظر کئی قسم کی ہوتی ہے. اس کے اقسام کیا ہے؟ اس کے دو مین قسمیں.
دو مین قسمیں ہیں نظر کی. یہ دو قسمیں کیا ہے کسی کو پتہ ہے؟ ایک ہے مشروط شرط کے ساتھ نظر مشروط، اور دوسری ہوتی ہے غیر مشروط. غیر مشروط، مشروط مانے بغیر شرط کے. مشروط کیا ہے؟ اپنی کوئی حاجت، حج کو جانا بھی ایک حاجت ہے، بیماری سے نجات ملنا بھی ایک حاجت ہے، کاروبار میں صحیح ترقی، صحیح کاروبار کی رہنمائی بھی ایک حاجت ہے، اور کوئی مسافر ہے اس کے صحیح سلامت لوٹ آنے کی نظر بھی ایک شرط ہے. کسی شرط پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اگر نظر مانگی جائے کہ یہ کام اگر ہو جائے، مسافر خیر و خوبی سے گھر آ جائے، یا پھر ہمارا سفر آسان ہو جائے، کاروبار میں جو ہم چاہ رہے ہیں وہ مل جائے، یا پھر حج کی سعادت نصیب ہو جائے، یا عمرے کی سعادت نصیب ہو جائے، تو اللہ کے شکرانے کے طور پہ کوئی ایک کام کی نظر مانگیں گے. وہ یہ کہ یا تو نمازیں پڑھیں گے، یا دوسروں کو کوئی فائدہ پہنچائیں گے، غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، کپڑا پہنائیں گے، یا جو بھی آپ جو بھی کر، یہ مشروط نظر ہوتی. اس کا ایک شرط کے ساتھ ہے، اگر وہ شرط نہیں ہوئی تو پھر وہ نظر بھی نہیں ہوگی. اور یہ فالوئنگ میں بہت زیادہ لیکچر میں تو نہیں ہو جا رہا ہے. حسینی عائشہ سر الحمدللہ. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اگر جی سر، جو جس چیز کے لیے منت مانگی جا رہی ہے اور وہ پوری ہوئی تو شکرانے کے لیے اسے ادا کرنا واجب ہو جائے گا، ہو گیا. اور اگر وہ نہیں ہوئی تو پھر وہ ہو نظر، سکتا ہے. پھر اب جو ہے وہ اس کو پورا کرنا نہیں ہے، یہ مشروط ہے. وہ شرط پوری ہو جائے تو اسی صورت میں اللہ سے کیا ہوا وعدہ، آپ کو کھانا کھلانا، روزے رکھنا، نماز پڑھنا، خیرات دینا، یہ سب کریں گے. ایک غیر مشروط ہوتی ہے کہ انسان تمام فرائض اور واجبات سے ایک نیت یہ کر لیتا ہے کہ ایک چیز جیسے اشراق کی نماز، وہ میں ضرور پڑھا کروں گا، یعنی اس کو چھوڑوں گا نہیں، حالانکہ وہ صرف نفل ہے، وہ فرض نہیں ہے. لیکن کوئی یہ کرتا ہے کہ کوئی شرط کے بغیر کوئی بھی کام، میں روزانہ پاؤ پارا پڑھوں گا، یا روزانہ ایک آیت کی تلاوت کیسے بھی کروں گا. قرآن تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن ایک چیز اپنے لیے مقرر کر لیا اللہ کے کی عبادت کے لیے، شکرانے کے طور پہ ایک چیز کا کسی بھی قیمت پہ ایک آیت کم از کم میں پڑھوں گا، آدھا پارا پڑھوں گا، پاؤ پارا پڑھوں گا، ایک پارا پڑھوں گا دن میں، مہینے میں ایک قرآن ختم کروں گا. اگرچہ کہ پڑھنا فرض ہے، ضرور پڑھنا چاہیے، تلاوت بھی ہے، لیکن یہ کسی شرط کے ساتھ نہیں ہے. یہ کام ہو گیا تو میں قرآن پڑھوں گا، نہیں، بلکہ ایک چیز اپنے میں اللہ سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہم اتنی قرآن پڑھیں گے، یا اتنا ایکسٹرا نماز پڑھیں گے، یا کچھ کریں گے جو سنت میں بھی ہیں یا نفل بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے. اس میں سے کوئی چیز اپنے اوپر اللہ سے عہد کر لیا کہ یہ بھی میں فرائض میں ظہر کی نماز پڑھوں گا، عصر کی نماز پڑھوں گا، فجر کی نماز پڑھوں گا، یہ کوئی نظر نہیں ہوتی، یہ کوئی وعدہ بھی نہیں ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، فرائض ہے. اس سے ہٹ کے کوئی چیز اپنے اوپر بغیر شرط کے، چاہے اس میں کوئی ضرورت حاجت ہو یا نہ ہو، اس کو بھی ہم نظر کرتے ہیں، اور اس کو پھر ہم چھوڑ نہیں سکتے. جب ایک بار اس کو وہ کر لیا، ارادہ کر لیا کریں گے، تو پھر اس کی پابندی ضروری ہے. ایسے جتنے بھی ارادے ہیں اس کو بہت ہی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ whether we can continue it or not. ٹھیک ہے. ایک تو یہ مین دو قسمیں ہوئے نظر کے، ایک نظر مشروط سمجھ میں آ گئی سب کے؟ جی سر سمجھ آ گئی.
سب کی آ گئی سمجھ. صدف حسین کے بارے میں تم کیسے بول سکتے ہو؟ پہلے آپ نے کہا نا سب کی سمجھ میں آ گئی، وہ میں سب ہوں، مطلب مجھے سمجھ میں آ گئی. پھر سب کیسے بولیں گے؟ جی سر سمجھ آ گئی، نظر مشروط سمجھ آ گئی بالکل. اور غیر اگر مشروط جو بھی نہیں سر، مشروط کا جو آپ نے بتایا کہ وہ مجھے سمجھ آ گئی، غیر مشروط کا تو پھر آپ. لیکن سر اگر مشروط میں بھی ہم کوئی نظر مانگتے ہیں تو اس میں بھی اس چیز کی آپ نے ویسے تو بول دیا کہ سوچ سمجھ کے اپنی حاجت اس کے آگے اپنی کوئی بھی جو دعا مانگ رہے ہیں یا جو بھی نظر مانگ رہے ہیں اس ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو جیسے مانگ لی جاتی ہے کہ فلاں جگہ پہ جا کے یہ کام کیا جائے، تو وہ تو ٹھیک نہیں ہے نا پھر سر، کہ اگر وہ کام پورا ہو جائے تو آپ وہ تو اگینسٹ کام کرتے ہو. کوئی بھی جیسے لوگ چادریں چڑھاتے ہیں یا فلاں مزار پہ جا کے کام کرتے ہیں یا وہ نہیں، وہ صرف مسجد نبوی اور بیت اللہ میں ہی وہ کام کی، وہ یا پھر بیت المقدس وہاں پر ہی کوئی، یہ تینوں میں ہی جانے کی اور سفر کی اجازت ہے. ورنہ فلاں جگہ پہ جا کے کریں گے نہیں، یا تو گھر میں کریں گے یا تینوں میں سے. حج کو جاؤں گا تو وہاں 10 رکعت نفل پڑھوں گا، دیٹ از اوکے. سر ایکسٹرا نفل جو آپ نے کہا ایکسٹرا نفل پڑھنا وہ نظر میں شامل نہیں ہے. اگر نیت کرے تو ایکسٹرا نفل وہ نظر ہے، فرائض کے لیے نظر نہیں مانی جائے. 10 رکعت نفل شکرانے کے ادا کریں گے وہ نظر ہوئی. دیٹ از نہ ہمارے پہ وہ فرض ہے، نہ سنت ہے، وہ نہ نفل ہے، نہ کسی قسم کی بھی سنت نہیں ہے، موقع غیر موقع. اب یہ غیر مشروط کیا ہوئی پھر؟ بولو صدف. غیر جی سر مشروط میرا وہ پھر کوئی حاجت کے بغیر اگر ہم بس ختم. ایکسٹرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ایکسٹرا عبادتیں کرنا چاہتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی. اس میں کوئی حاجت آپ کی چھپی ہوئی نہیں ہے. جی وہ اسی وقت آپ کے دل میں جو بھی ہے غیر مشروط ہے، وہ غیر مشروط ہے، یعنی کسی شرط کے بغیر. یعنی آپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن پڑھنا تو ضروری ہے، لیکن روز پارہ پڑھنا، آدھا پارہ پڑھنا، 10 آیتیں پڑھنا یا پھر ایک پورا رکوع پڑھنا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن کوئی اگر اپنے اوپر یہ ایک فیصلہ کر لے، عہد کر لے اللہ سے کہ کسی بھی قیمت پہ 1000 کام رکھ کے بھی میں بغیر ایک رکوع پڑھے کے کوئی دن نہیں گزاروں گی، دن کے کسی حصے میں بھی ایک رکوع قرآن کا سمجھ کے پڑھوں گی، تو یہ نظر ہے. جب یہ مان لیا تو وہ جو مان رہا ہے اس کے اوپر وہ چیز واجب ہو گئی کہ وہ اللہ سے ایک وعدہ کر رہا ہے عبادت کا. اس کو ایسا نہیں کہ کرا 1-2 دن پھر چھوڑ دیا. اگر کریں گے چھوڑ دیں گے تو ایسی صورت میں پھر کفارہ ادا کرنا پڑا. یہ سینسیٹیو میٹرز ہیں. پہلے وہ ارادہ نیت کرنے سے پہلے 10 بار سوچ لینا ہم یہ کر سکتے ہیں نہیں، اور اس کے بعد کچھ بھی ہو جائے اسے کرنا ہی کرنا ہے، نہیں تو پھر کفارہ دینا پڑے گا. یہ 2 قسم ہے. اب تیسری دیکھیے، اور ایک امر اس میں کیا ہے، ایک نظر. یہاں تک کسی کوئی سوال ہے؟ جی سر غیر مشروط اگر ہم نہیں کرتے کوئی نظر تو اس کا بھی کفارہ ہوگا؟ کیا پوچھے آپ؟ سر میں پوچھ رہی ہوں کہ اگر کوئی ہم غیر مشروط نظر مانتے ہیں، سپوز کہ میں یہ نظر مانتی ہوں کہ میں مطلب ڈیلی میں جو ہے وہ 10 آیتیں قرآن کی پڑھتی ہوں، لیکن اگر میں کسی دن کے نہیں پڑھ پاتی تو کیا اس کا پھر کفارہ ہوگا قسم کی طرح کا؟ دیکھیے یہ ساری چیزیں یہ نیت پہ ہیں. یہ نظر کے معنی ہی ایک وعدہ ہے، اور وہ وعدہ کسی اور سے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا جا رہا ہے. تو اس لیے اس کو پورا کرنا ضروری ہے. لیکن مجبوریوں کی وجہ سے
اگر وہ اس وقت پورا نہیں کر سکتا ہے تو وہ اس کے ذمے ہیں، بعد میں اس کو پورا کرے۔ اسی طرح جیسے روزہ چھوٹ گیا تو اس کی قضا کر لیتے ہیں، نماز چھوٹ گئی تو اس کی قضا کر لیتے ہیں۔ اور پورا مسئلہ یہ ہے کہ عام حالت میں وہ 10 آیتیں اس شخص کے لیے جو نظر نہیں مانا تھا فرض یا واجب نہیں تھی، لیکن جو اللہ سے وعدہ کر لیا، اور یہ کسی مشروط کوئی حاجت کے لیے نہیں، بلکہ میری زندگی میں روزانہ 10 آیتیں پڑھوں گی، کسی وجہ سے یہ چھوٹ جاتا ہے تو اس کی قضا، اب وہ چیز اس کے اوپر فرض یا واجب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ سے وعدہ کر لیا۔ وہ 10 آیتیں دوسرے دن اس کو اور ایڈ کر کے کبھی بھی اس کو پڑھے گا۔ 2 دن ہو گئے، سفر میں تھے، کوئی اور وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تھے، تو اس کو بعد میں پورا کرنا۔ جیسے نمازیں قضا ہوتی ہیں، وہ اس نیتوں پہ ہے کہ جیسی بھی نیت، کہ کوئی ناپاکی حالت میں میں وہ نہیں، اگر جب بھی پاکی کی حالت میں 10 پڑھوں گی، دیٹ از اوکے، جیسی نیت کی، اللہ سے جیسا وعدہ کیا وہ وعدے کو پورا کرنا۔ جی سر ایک اور بات پوچھ لوں؟ پوچھیے، سر ہم نے 1000 بات پوچھیے جب پڑھنے جی سر بیٹھے ہم نے جی جزاک اللہ سر، ایک اور ہم نے بیچ میں یہ بات آئی کہ اگر ہم نفل روزہ کوئی سٹارٹ کرتے ہیں اور بیچ میں کوئی ایسی النس ہو جاتی ہے کہ ہمیں وہ روزہ کھولنا پڑتا ہے، مطلب کوئی ہیڈ ایک ہے یا کوئی اس طرح کی سمجھ چلیے آگے بڑھیے۔ جی سر، تو سر اس کی بھی پھر قضا ہم پوری، اس کی بھی قضا کریں گے اس روزے کی بھی؟ بالکل 100%، اس لیے کہ وہ ایک عبادت آپ شروع کیے تھے اور وہ اس کو بیچ میں چھوڑ دیے، چھوٹ گئی کسی وجہ سے، اب وہ اس شخص کے اوپر جو وہ نفل عبادت کر رہا تھا وہ واجب ہو گئی، بس اس کے اوپر اس کے اوپر، سب کے اوپر نہیں، اسی کے اوپر وہ عبادت اب واجب ہو گئی، اس کو پورا کرنا، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا ہے۔ جی سر سمجھ آ گئی، جزاک اللہ خیر۔ اب نظر بھی، اور کوئی ہے کوئی سوال؟ فردوس کا سر آپ بتائیں کہ جو بھی فرض سے ایڈیشنل رہیں گا، جو ایکسٹرا رہیں گا، اس کو نظر کے طور پہ لے سکتے ہیں؟ بالکل جی، تو کچھ لوگ مطلب جیسے جو فرض ہے ظہر کی نماز کی نظر نہیں بن سکتے لیکن نفل نماز کی منت کر سکتے، ایسے ہے؟ ہلو، ہاں سن رہا ہوں میں، مگر سمجھ نہیں رہا ہوں تو سوچ رہا ہوں کیا بول رہے ہیں۔ آپ بتائیں کہ جو بھی فرض چیز ہے اس سے ہٹ کر جو ایڈیشنل ہے اس کی منت مانگ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، فرض کی نظر کیسے کریں؟ جی تو اب میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ حج کی منت مانگتے کہ اگر کچھ کام بن گیا تو ہم حج کریں گے، تو حج فرض میں آیا تو شاید ایک بار حج آلریڈی کر چکے وہ لوگ، تو تب سیکنڈ حج کے لیے منت مانگ سکتے یا پہلی حج؟ ہاں ضرور، سیکنڈ حج کے لیے، پہلا حج تو وہ فرض ہے، اگر وہ اس کے استطاعت رکھتے ہیں تو ان پہ فرض ہے، اس کے بعد حج کی ہو یا عمرے کی ہو وہ نظر مانگ سکتے ہیں، میرا یہ کام ہو گیا تو میں استطاعت ہے میں عمرے پہ جاؤں گا، حج پہ جاؤں گا، جی۔ یا پھر فرض میں بھی یہ فرض حج کے مجھے موقع ملا تو وہاں پر میں ایک زائد قربانی دوں گا یا دوں گی، یا پھر اتنے رکعت نماز پڑھوں گا یا پڑھوں گی، یا کچھ اور اسی قسم کی، لیکن فرض حج کی یہ نظر نہیں ہو سکتی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا سوال کا جواب مل گیا؟ جی سر۔ اچھا، ایک ہوتا ہے ارادہ کرنا اور ایک ہوگا کہ پھر وعدہ کرنا، تو جیسے اگر ہم اس بات کا تو ہم ارادہ ہی کرتے ہیں نا کہ اگر ہم کسی اچھے کام، جیسے ہم کہیں ہم اشراق پڑھا کریں گے تو ہم اس کا ایک ارادہ کرتے ہیں کہ ہم پڑھیں گے، تو سر وعدہ
تو اسی صورت میں ہوتا ہے نا کہ ہم یہ کہیں کہ اگر یہ کام ہو گیا تو ہم یہ کریں گے، تو ہم ارادے کو بھی لیں گے اس میں، یا پھر ہم جب ایک دفعہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے؟ بس یہ عہد ہے. ارادہ کرنا الگ چیز ہے، آپ کرتے ہیں بیچ میں ارادہ چھوٹ جاتا ہے، دیٹ از یور پرسنل افیئر. آپ اپنے آپ سے ایک ارادہ کرے، ایک پلان بنائے، وہ کبھی ہوا کبھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اس کی کوئی پکڑ نہیں. لیکن اگر آپ جو ہے وہ غیر مشروط ایک نظر اللہ سے کہ میں کسی بھی قیمت میں اس راہ کو روز پڑھوں گی جب نماز پڑھوں گی، ٹھیک ہے، تو ویسی صورت میں اب وہ ایک عہد ہو گیا بٹوین اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ ہز سلیو، جو بھی اس کا بندہ یا بندی ہے اس کے بیچ میں. اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے. وہ عہد کرنے کے بعد اللہ سے اگر چھوڑے گا تبھی کفارہ ہوگا. ارادے کا کفارہ نہیں ہے. ارادے تو ہم بہت سے کرتے ہیں لیکن کبھی پورے ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. ارادہ نہیں ہے، ارادے کی پکڑ نہیں ہے. عہد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک معاملے کا عہد کرنا، اس کی پابندی کرنا ضروری ہے. Is جی it the سر، same تھینک thing یو. you were asking? یس سر. میرا بھی سوال جی اللہ تعالیٰ اس طرح شرط کی بنیاد پہ عبادت کرنا کس حد تک جائز ہے سر؟ عبادت تو کرنی ہی چاہیے، شرط پہ کیوں؟ کیا نہیں سمجھا، کیا پھر ذرا کھل کے بولے. یہ سوال ہے کہ سر شرط کی بنیاد پہ کس لیے اللہ تعالیٰ سے پھر ہم شرط کی بنیاد پہ کیوں عبادت کریں؟ ہم کیوں ویسے ہی کیوں نہ کریں اپنے دل میں کہ چلے، مطلب شرط کی بنیاد پہ عبادت کرنا کس حد تک جائز ہے؟ شرط کی بنیاد پہ سر یہی کہ اگر میری یہ بات پوری ہوگی تو میں پھر یہ ایکسٹرا ایسے کروں گی، میرا ایسی چیزیں ہم جو کہتے ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ کس حد تک ٹھیک ہے یہ؟ جی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا وشکرو لی، اور جو ہے میرا شکر ادا کرو. سجدہ شکر بھی ہوتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا ہوتا ہے. ہر کھانے کے بعد آپ الحمدللہ کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، یہ نماز جو ہوتی ہے وہ شکرانے کی ہوتی ہے، شکر کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی دعا مانگی. اب اس کے لیے اگر وہ پوری ہو جائے، اللہ اسے بہتر سمجھتے ہیں، تو جو بھی عبادت ہے بطور شکرانہ. اب اس کے کئی چیزیں بتائے، صرف نماز کا ہی نہیں. آپ لوگوں کو کھانا کھلانا، کپڑے بنانا، یا پھر کسی کو عمرہ کرا دینا، کسی کو حج کرا دینا، یا خود کر لینا، کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے کہ شکرانے کے طور پہ اللہ کے آپ نمازیں. یہ تو فرض والی نمازیں الگ چیز ہے. تو اللہ کی عبادت شکرانے کے طور پہ کبھی ایک سجدہ شکر بھی ہوتا ہے، کبھی 2 رکعت نفل شکرانے کے آپ ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت سے رکھا، یہ کرونا سے محفوظ رکھا سب کو، تو وہ ہر وقت شکرانے کی نماز بھی ادا کرتے ہیں. تو یہ مشروط جو ہے وہ کوئی اگر شرط کے ساتھ منت مانگی تو شکرانے کے طور پہ وہ عبادت کرے گا، ورنہ عبادت تو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. یہ کیا سوال آپ کا؟ جی سر. کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ میں کیا صحیح جواب دیا آپ کو؟ نہیں، ابھی کنفیوژن ہے. بولیے. اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا فاطمہ کو سمجھا سکوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو. نہیں تو پھر میں کیا کروں؟ میں نہیں سمجھا سکا. سمجھے؟ نہیں آپ سمجھا سکیں، لیکن سر میں یہی کہہ رہی ہوں کہ بھائی پھر ہم شکرانے کرتے جائیں. ہم کیوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ یہی کریں گے تو پھر ہی میں شکر کروں گا؟ ہمیں تو شکر کرتے رہنا چاہیے. بالکل کرتے رہنا چاہیے. اس سے کون روکا؟ اس سے تو شکر جو مل گیا اس کے اوپر شکر، جو نہیں ملا اس پہ صبر. وہ بھی شکر کی ایک قسم ہے، وہ ضرور کرتے رہنا چاہیے. لیکن بعض وقت انسان کی خواہش ہوتی ہے نا
خود بیمار ہے، کوئی اپنا عزیز بیمار ہے، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے اس کی صحت کی دعا مانگتے ہیں نہیں مانگتے ہیں؟ ٹھیک ہے سر، ایسے دعا مانگ، دعا پوری دعا ہو مانگتے ہیں، دعا کے ساتھ عہد بھی کرتے ہیں کہ اللہ تو یہ فلاں میرے عزیز کو یا میرے کو صحت اگر عطا کر دے گا تو میں شکرانے کے لیے اتنے نماز رکعت پڑھوں گی. There's جی no سر، harm in it. جی ہے نا؟ بھائی جی بغیر دعا کے تو ہم رہتے نہیں نا، ہر وقت دعا تو مانگنا ہی مانگنا ہے اللہ سے، اور پھر اللہ کے شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے. ایک چھینک بھی آ گئی تو الحمدللہ کہنا چاہیے، ایک وقت کا کھانا بھی مل گیا اور پانی بھی مل گیا تو الحمدللہ کہنا چاہیے. ہر وقت اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتے رہنا چاہیے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں انسان گر گڑا کے دعا مانگتا ہے، خاص طور سے صحت کا معاملہ، زندگی موت کا معاملہ، اور خاص طور سے قریبی جو اقربا ہیں یا اپنے قریبی جو لوگ ہیں ان کی تھوڑی بہت بھی پریشانی سے وہ اتنا پریشان نہیں ہوتے جتنا متعلقین پریشان ہو جاتے ہیں. بالکل سر، بالکل ٹھیک ہے سر. تو اس وقت میں آپ مشروع نظر مانگ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر وہ نہیں پورا ہونا ہے اللہ کے نزدیک تو نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ نظر بھی اب کسی کے لیے دعا مانگے، صحت ہو جائے، صحت نہیں ہوئی، وہ فوت ہو گیا بیچارہ، تب ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ اس نظر کو تھوڑی پورا کریں گے، اس پہ صبر کریں گے. اللہ کو منظور نہیں تھا وہ کام، اس لیے وہ نہیں ہوا. جو چیز ہم مانگ رہے تھے وہ اللہ کی مصلحت نہیں تھی کہ وہ ہم کو دے، اس لیے وہ پوری نہیں ہوئی. لیکن انسان تو دعا کرتا ہے، انسان کی اپنی خواہشیں ہوتی ہیں کہ سب اچھے رہیں، سب کو صحت ہو، کوئی بیمار نہ ہو. اسی لیے صدقہ، خیر، خیرات، مشروط نظر. ٹھیک ہے؟ جی سر، بالکل بالکل. اب وہ راحل آپ کو کچھ سمجھانے والی ہے، وہ بھی 1 منٹ سن لیجیے. سر میں نے کچھ سمجھانا نہیں ہے، میں نے صرف اضافہ یہ کرنا تھا کہ انسان جو ہے وہ بیسکلی پتہ نہیں کوئی پسند کرے نہ کرے لالچی ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک ایمان کی حالت ہے کہ وہ انسان خدا سے ہر وقت مانگتا رہے، کیونکہ وہ خود اللہ رب العزت قرآن میں اور ہر جگہ یہی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو، چاہے صحت ہو، چاہے دولت ہو، یا کوئی بھی حاجت ہو. تو انسان جو ہے وہ ایمان کی ایک حالت ہے کہ وہ اللہ سے ہی مانگتا ہے ہر وقت. اور بیسکلی میں یہ اپنا کہوں گی کہ میں لالچی ہوں تو میں ہر وقت مانگتی ہوں، اور یہ نہیں کہ یہ ایک انسان کی فطرت ہے، وہ مانگتا ہے کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اللہ ضرور جو ہے یہ حاجت پوری کریں گے، اور اس کے چکر میں وہ پھر کہے گا اچھا اللہ اگر یہ کام ہو جائے تو پھر میں زیادہ نفل پڑھوں گی، غریبوں کو زیادہ کھانا دوں گی. تو بس یہ تھوڑا سا ایڈ کرنا تھا اور کچھ نہیں سر، آپ بہتر سمجھا رہے ہیں. نہیں وہ آپ جو بول رہے ہیں صحیح ہے، لیکن لالچی مت بولیے. اس میں لالچ نہیں، اس لیے کہ انسان ہر وقت مانگتا ہے، اس کی مانگنا ہی اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند انسان کا مانگنا ہی ہے. مانگنا ہے، اور یہ ایمان کی حالت ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ سے ہی مانگ رہا ہے. بس ختم، اور دینے والا بھی اللہ ہی ہے، نہ ملے اور تو وہ بھی لالچی میں اللہ اس کی لیے مصلحت. کہہ رہی ہوں کہ اللہ کو عبادت کی ہماری صرف تو نیت کی ضرورت ہوتی ہے. میں اتنی عبادت کروں گی، میں یہ پڑھوں گی یا میں کتنا دوں گی، اللہ میرا یہ کام کر دے. تو یہ ایک طرح سے یعنی کہ ایک وہ اندر ایک ہرس آ جاتی ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو پھر میں کروں گی یہ، حالانکہ اس میں غیر مشروط ہی ہونا چاہیے کہ اللہ میری حاجت پوری کر دیں، لیکن دل میں چاہے ارادہ کر لے کہ اگر ہو گیا تو ایسے. لیکن یہ مانگنا اور یعنی کہ ایمان کی ایک حالت ہے، بس میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ایمان کی حالت ہے یہ جو اللہ سے ہی مانگتا ہے. ایمان ہوگا تو ہی اللہ سے مانگے گا، ورنہ سر جہاں چاہے پٹکتا پھرے گا، جھاڑ سے مانگے گا، بت سے مانگے گا، چاند سے مانگے گا، سورج سے مانگے گا. یہ تو ایمان کی ہی حالت ہے. لیکن سر جیسے لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مزاروں پہ بھی جاتے ہیں، وہ تو پیروں کے سب پاس بھی بالکل غلط بات ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے ہم اس کو کوئی نزاعی مسئلے کو چھیڑتے نہیں. لیکن دینے والا صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے، نظر صرف اسی سے مانگی جا سکتی ہے، اور شکرانہ بھی صرف اسی کا ادا ختم. بے شک.
صرف چلیے ذرا سا ایڈ کرنا تھا اور بہت کچھ اچھے، ویری گڈ ایڈیشن. چلیے اس کے بعد جو ہے یہ جو نظر ہوتی ہے وہ، اور ایک اس کی کچھ 3 قسمیں ہیں. ایک امر اطاعت کی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے بارے میں، صرف ان کی مرضی کے لیے آپ کوئی عبادت یا کسی چیز کی. اور دوسرا جو ہے کوئی گناہ کی نیت یا ارادہ کیا جاتا ہے، گناہ. تو اور پھر تیسرا یہ ہے کہ کوئی مباح کام، جو کام اللہ نے منع کیا ہے اس کے لیے کوئی نظر. تو یہ ساری ایک گناہ کے لیے یا اللہ کے جو احکام ہیں ان کے خلاف کوئی کام کہ ایسا نہیں ہوا تو میں فلاں استغفر اللہ نعوذ باللہ فلاں نماز چھوڑ دوں گا، یا نمازیں چھوڑ دوں گا، روزہ نہیں رکھوں گا، نہ تو رمضان میں روزے رکھوں گا، ایسی کوئی نظر ہو سکتی ہے. اور نہ ایسی کوئی نظر ہو سکتی ہے جس سے کوئی جو فرائض واجبات ہیں اس کو چھوڑ دینے کی نظر ہوگی. وہ گناہ عظیم ہے اور وہ نظر نہیں ہوتی. صرف نظر انہی چیزوں کی ہوتی ہے جو اطاعت اللہ کی اطاعت میں مانی جاتی ہے. ٹھیک. تو یہ بہت ساری اس میں بعض مسائل ہیں، اور پھر ائمہ کے درمیان میں اختلافات بھی ہیں کہ بعض کفارے کے قائل ہیں، بعض کفارے کے نہیں ہیں. بعض جو ہے مقام جس کے لیے آپ جس مقام پہ آپ ادا کرنے کی، مسجد نبوی یا بیت المقدس یا بیت اللہ میں اس کو پورا کروں گا کہتے ہیں. قربانی جانور میں بیت اللہ میں ذبح کروں گا، وہ قربانی سے ہٹ کے ایک جانور ہوگا، تو پھر وہ نظر وہیں پوری کرنے کے بعد وہ وہیں پوری کرنی ہوگی. پھر گھر کو آ کے وہ جانور ذبح نہیں کر. جو ایسا وعدہ کیا، جیسا اللہ سے عہد کیا، اسی طرح سے اسے پورا کرنا پڑے گا. اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا. کرتا بھی ہے تو پھر توبہ استغفار کر لے، اللہ سے اپنی حاجت بتائے کہ وہاں نہیں کر سکتا تھا اسی لیے اس کو یہاں کر دیا. بس سب یہ تقوی کی باتیں ہیں. اللہ کا اگر ڈر ہے اور اللہ سے محبت ہے تو اللہ سے جو بھی عہد کرو اسے پورا کرو. ٹھیک ہے. اور بہت تفصیل میں جا سکتے ہیں، لیکن اتنی تفصیل کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں پر کوئی عرفے کے میدان میں ٹھہروں گا، مزدلفہ میں رات گزاروں گا، یا پھر جو ہے قربانی کروں گا، احرام کھولوں گا، خوب رگڑ مسل کے نہاؤں گا، یہ ایسی کوئی نظر نہیں ہوتی. یہ سب فرائض اور واجبات میں سے. ان کے علاوہ کوئی کام کرنے کی اگر نظر کی، اس کے لیے اتنا ٹکڑا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ. یہ واجبات کے بعد وہ چیز جو تم نے نظر مانگی وہ تمہارے لیے واجب ہو گئی، اس واجب کو بھی وہاں پر پورا کر لو. اگر اس مقام کے لیے وہ تم منت مانگے تھے، یعنی اسی مقام پہ قربانی دوں گا تو وہ دے دو. Am I clear؟ کوئی ایک جواب دو. Am I clear؟ Yes, sir. یس سر. چلیے اس کے بعد پھر ایک ٹکڑا ہے، وہ بھی کافی توجہ چاہتا ہے. چلیے یہاں سے کون لے گئے اس کو؟ عائشہ حسینی ہو گئے، راشدہ خاور. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم. وَلْيَتَوَفَّوْا بِالْبَيْتِ اس الْعَتِيقِ. کے اس کے انالیسس تو عائشہ کر دی تھی. ٹھیک ہے چلیے. واو حرف عطف لام تاکیدی ہے، یتوفو فعل مضارع ہے، تا وا فا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور واو پلورل کے لیے آیا ہے، اور یا کی ضمیر جو ہے حاجیوں کی طرف جاری ہے. بالبیتی جار مجرور متعلق کے معنی کیا ہے؟ یتوفو یتوفو کے معنی کیا ہے؟ چاہیے کہ طواف کریں. یس وہ تو یہ وہ الف کون ہے؟ وہ حاجی، مطلب جو اپنا فرائض پورے کر چکے ہیں. کس کا بالبیتی.
جار مجرور متعلق کے یتوفع ہے اور عتیق اس کی صفت بن رہی ہے، اور یہ فعل جو ہے انشائیہ تاکیدی ہے۔ چلیے اب یہاں پر پھر ہم کو ایک مسئلہ ہے کہ حج تو پہلے جو بیت اللہ میں جاتے ہیں تو طواف قدوم پہلے ہوتا ہے، وہاں آنے کا طواف، پھر اس کے بعد اگر عمرہ کرتے ہیں تو عمرہ کے طواف اور سعی، اور اگر وہ کر کے عمرہ اپنا احرام کھول لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد حج کا احرام باندھ کے سیدھا حج کو جاتے ہیں، اگر نہیں تو پھر احرام باندھ کے پہلے عمرہ کرتے ہیں پھر منا کو جاتے ہیں۔ لیکن پھر یہاں پر خاص طور سے وَلْيَطَوَّفُوا کیوں کہا گیا، اور ان کو چاہیے کہ طواف کریں؟ اب اس میں دونوں چیزیں ہیں، دیکھیے بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوگا، لیکن یہ یہاں پر خاص طور سے بغیر طواف کے تو نہ حج ہوتا نہ عمرہ ہوتا، نہ وہاں جانے کا مقصد پورا ہوتا۔ اگر حج اور عمرہ نہیں بھی ہے تو طواف قدوم تو لازمی ہے، جب وہاں گئے تو اس کے بعد ایک کچھ نہیں، اگر عمرے کی بھی نیت نہیں ہے تو طواف تو کرتے ہیں۔ خیر ریاض میں رہنے والے ہیں یا پھر جدہ میں رہنے والے ہیں، جب بھی حرم کو جاتے ہیں تو طواف قدوم ان کے اوپر واجب ہے کہ اس مقام پہ جانے کے بعد طواف کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، پھر نکل جائیں گے طواف۔ لیکن یہاں پر قربانی کے ساتھ اور جو چیزوں کی منت مانگ لی تھی اس کو پورا کر لینے کے بعد، اور خوب یہ نہا دھو کے میل کچیل صاف کر لینے کے بعد اب وہ احرام کی پابندیوں سے نکل گیا، اور یہیں پر لوگ فارغ ہو جاتے تھے اور وہ ختم ہو گیا ان کا حج سمجھتے تھے۔ لیکن اس کے بعد ایک چیز ہی تھی جو زمانے جہالت میں بھی اس کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، آج بھی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر احرام کی ایک پابندی سے وہ آزاد نہیں ہوتا۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ طواف زیارت۔ اب یہ ہے وہ وَلْيَطَوَّفُوا، اور یہ سب کر لینے کے بعد کیا چاہیے؟ ان کو چاہیے، تاکیدی ہے، بولو۔ الوداعی طواف، الوداعی ہاں طواف وداعی ہے۔ طواف وداعی بھی کہتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ جو ختم ہونے کے بعد آپ حج کرے ہوئے ہیں راہیلہ شیخ، کون پوچھے یہ؟ الحمدللہ 2 حج کیے ہیں اور عمرے بھی بہت کیے ہیں الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ چلیے اب یہاں پر صرف وہی حج میں وَلْيَطَوَّفُوا، اور ان کو چاہیے کہ طواف کریں۔ اب یہاں پر ہی جا کے حج مکمل ہوگا، اور مکمل جو پابندیاں احرام کی تھیں یہیں پر ختم ہوگی، یہیں پر ختم ہوگی۔ بعض وہ احرام کھولنے سر منڈانے کے بعد یا بال کتروانے کے بعد، اس سے قربانی کے بعد وہاں پر احرام کی بہت ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن پوری طرح سے وہ آزاد ہوتے ہیں یہ طواف زیارت یا وداعی طواف کے بعد۔ ولی طواف یہ رکن، آخری رکن ہے حج کا اور احرام کا، کہ اس کے بعد پھر وہ اپنے وطن چلے جا سکتے۔ اگر یہ نہیں کرا تو بہت بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بہت بڑے مسائل۔ تو یہ طواف زیارت اور طواف وداع الگ الگ ہے نا؟ طواف زیارت تو جب حج کے سارے مناسک ہو گئے تو زیارت کرتے ہیں، اور پھر جب ہم گھر آنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں تو پھر وداع کرتے ہیں نا سر؟ نہیں، وہ جب کنکریاں مار دے کے جب آپ اس کا طواف کر لیتے ہیں تو وہی طواف زیارت ہے، اس کے بعد ختم ہوتا ہے۔ وہ طواف وداع جو ہوتا ہے جب آپ اپنے وطن کو جاتے ہیں، جیسے طواف ہوتا ہے نا قدم، وہاں پر جاتے ہی جو طواف کرتے ہیں، اور اس کے بعد ابتدائی طواف الگ ہوتا ہے۔ اگر آپ وہاں سے مکے سے روانہ ہو گئے تو پھر اس وقت موقع ملتے ہی کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو تو طواف، یہاں پہ طواف زیارت کی بات یہ ہو رہی طواف زیارت کی بات ہے۔ وداعی طواف تو وہ مکہ چھوڑتے وقت آپ وہاں پر پھر طواف کر کے، اگر کبھی موقع نہیں بھی ملتا ہے تو ویسے بھی
یا کبھی بھی شام میں آپ صبح میں نکل رہے ہیں لیکن صبح اتنا وقت نہیں ہے تو رات میں طواف وداع کر لیا، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ ایک جمرات کو آپ کنکریاں مارنے کے بعد اس کے بعد چاہے تو تینوں تک رک کے طواف زیارت کریں گے یا اس کے بعد جا کے طواف زیارت کر کے پھر میں نہ آئیں گے، پھر 2 جمرات میں کنکریاں مار کے چلے جائیں گے. لیکن کم از کم ایک جمرے کو کنکریاں مار کے پھر اس کے بعد جو بھی احرام کھول کے آپ کو اس احرام کی پابندیوں سے نکل کے لیے طواف البیت، یہ تو جو جاہلیت میں یہ نہیں کرتے تھے. اور یہ آخری ایٹم ہے، اس کے بعد پوری پابندیوں سے. عام طور پہ اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس طواف کے بغیر زوجین ایک دوسرے پہ حلال نہیں ہوتے. یہ آخری جو رکن ہے، اس کے بغیر تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن زوجین ایک دوسرے پہ حلال نہیں ہوتے. اس کے بعد ہی پھر وہ باقی اپنے وطن آنا سب باقی تمام پابندیوں سے اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی آیت ہے، دیکھنے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے اس کے گرامر بھی کر لیے، فقہی مسائل بھی کر لیے. اب بہت زیادہ بھی اس کے بارے میں 50 صفحے تو کم از کم نظر کے بارے میں قرطبی نے لکھے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے. نظر ہوتی کیا ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اور کس قسم کی نظر مانگنی چاہیے، کس قسم کی نہیں مانگنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت ہی سوچ سمجھ کے نظر مانگنی چاہیے. نظر، قسم، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک عہد کہلاتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا جاتا ہے، اور وہ عہد کا پورا کرنا اگر نہیں کریں گے تو وہ پر بھی سوال ہوگا، اس کی بھی گرفت ہوگی، اس کی بھی پکڑ ہوگی. اس کے لیے یہ عہد کے ورڈ فار ورڈ میننگ کے ساتھ پورا ہم کر لیے. جی سر الحمدللہ. ماشاء اللہ. اب آیت میں اس کو کوئی ایک لے لے گا. ہینا حاجی، چلیے اب اس کو بتائیے. اب ہم سلیشنس نہیں لگا رہے ہیں، اب ہمارا فہم خود اتنا بڑھ گیا ہے کہ کہاں سے کہاں تک ایک بات ہو رہی ہے، اس کو ہم صرف وہاں کے رک جائیں گے، اس پہ تدبر کریں گے، اس کو سمجھیں گے. پھر دوسرا ٹکڑا وہ خود آپ کو کہیں واو آ رہا ہے، کہیں فا آ رہا ہے، وہ سمجھ میں آئے گا. جب آپ بالکل بچے تھے کلاس میں تو سلیشز لگاتے تھے، یا ایک سلیش لگائیں گے یا ایک سلیش نہیں. اب آپ کے سامنے خود ایسی چیزیں ہیں کہ کہاں ایک کلام ختم ہو رہا ہے، وہ کس قسم کا جملہ ہے، پھر کہاں سے دوسرا کلام شروع ہو رہا ہے، وہ کس قسم کا جملہ ہے. یہ 2 کلموں میں کہیں شرط ہے، کہیں جواب شرط ہے، کہیں ہدایت ہے، کہیں جو ہے ہدایت کا جواب ہے نا، کہیں امر ہے، اور کہیں پھر اس کو کیا حکم ہے اس کی وضاحت ہے. تو یہ تمام چیزیں سیکھنے کے لیے بھی گرامر، لیکن وہ جب تک خود اس کو ریپیٹ کرتے نہیں رہیں گے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے رہیں گے، تو میرا یہ سب چیخنا چلانا، آپ کا بولنا سب بیکار ویسٹ چلا جاتا. کس کا نام لیا تھا میں بھی؟ اسی کا نہیں لیا. ہینا حاجی. ہاں ہینا حاجی کہاں سے کہاں تک؟ جلدی بولیے، 3 حضرات اس کو کمپلیٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم لیقضوا تفثهم. گڈ. یہاں تک آپ خود رکے، میں نہیں بولا آپ کو، اور کوئی سلیش بھی نہیں لگائے. کیوں رکے آپ؟ اس کو وا کو ملا کے کیوں نہیں پڑھے آپ آگے؟ کیونکہ سر ایک بات یہاں پہ کمپلیٹ ہو رہی ہے. کوئی حرف آ رہا ہے، کوئی یہاں پر جو ہے کوئی یا تو حرف آ رہا ہے یا اینڈ آ رہا ہے، تو لازمی بات ہے کہ یہ ایک ٹکڑا ہے جس کے بارے میں ہم کو سمجھ لینا ہے. پھر بھی ول ایٹ دا اندر پارٹ. چل کیا ہوا یہاں تک؟ کیا سمجھا بتائیے، پوری گرامر کے ساتھ، میننگ کے ساتھ، اور اس کے انٹرپریٹیشن کیا ہے. 2 قسم کا انٹرپریٹیشن بتایا آپ کو. یہ پوری باتیں آپ بتائیے. جی سر یہ انشائیہ تاکیدی جملہ ہے، اور ثم جو ہے یہ حرف ہے، لیقضوا جو ہے یہ فعل فاعل ہے. کس قسم کا حرف ہے؟ یہاں حرف وا کیوں نہیں آیا؟
فا کیوں نہیں آیا, سما کیوں آیا, یہ حرف کب استعمال ہوتا ہے؟ سما جب پچھلی آیت سے کنٹینیو ہوتا ہے تو اس لیے ایسے نہیں, کوئی کام کرنے کے بعد جب کوئی کام کے لیے تاکید کی جاتی ہے تو یہ گیپ ہے, یہ کرنے کے بعد یہ کریں, ہاں وہ یہ کریں تو اس وقت جو ہے سما آفٹر اے گیپ, وہ کام کر لینے کے بعد یہ کرو, پہلے کھانا کھاؤ اس کے بعد پانی پیو. جی سر. سر اس کا فعل جو ہے وہ قاف داد اور یا ہے, اور دو معنی. جی, اور اس کا مطلب ہے دور کرنا یا مکمل کرنا. ویری گڈ, ویری گڈ. دو معنی, مکمل کرنا یا دور کرنا, دونوں معنی. دو. اور پھر اس کا فاعل جو ہے یہ یا ہے, جو تھرڈ پرسن یعنی جو حج کرنے والے ہیں یا وہاں پر جانے والے ہیں ان کے لیے آ رہا ہے. اور تفسہم جو ہے یہ مضاف سنگولر ہے, پلورل ہے, یہ کون بات؟ پلورل ہے سر, ہیں پلورل ہے یہ. ہاں, کیسا معلوم ہوا؟ واو الف کی وجہ سے. کہ خالی ترجمہ کر لینے سے یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جاتی, اور پھر جو ہے تم دور کرو یا پھر جو ہے اس کو پورا کرو, یہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا جب تک کہ یہ مضارع کا ہے یا حاجیوں کے لیے یا ہے, وہ الف جمع ہے, تمام حاجیوں کے لیے تاکید ہے کہ وہ پورا کریں ایک ایک جو ایٹم ہے, چاہے وہ سنت ہو, چاہے وہ واجب ہو, چاہے وہ مستحب ہو یا فرض ہو, جو بھی ہو اس کو پورا کر لیں. اور یہ پھر کیا ہے؟ تفسہم جو ہے یہ کمپاؤنڈ ہے, مضاف الیہ, اور یہ اس کا مفعول بھی بن رہا ہے. اس کے معنی ہے کہ اپنا میل صاف کریں. وہ ایک معنی, اور ایک بھی تفسیر کر رکھے ہیں, اور اپنی وہ ساری جو مناسک ہیں باقی ان کو پورا کریں. گڈ گڈ. چلیے, اتنا کچھ سمجھ کے بولے یا ایسے رٹ کے بول دیا, سن کے بول دیا؟ نہیں سر, سمجھ آ رہا ہے الحمدللہ. چلیے پھر دوست. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ. اب خود میں تو نہیں بولا یہاں رکو بول کے, میں مجبور کرا تمہارے کو یہاں رکو بول کے. نہیں سر, کیوں رکے آپ؟ آگے کے واو سے پہلے رکی میں, کیونکہ یہاں پر ایک بات کمپلیٹ ہو رہی ہے. بس یہ خود سمجھ میں آ رہا ہے نا, حالانکہ جی بہت ہی جمعہ 8 دن ہے تمہارے کو آ کے, لیکن تم سمجھ رہے ہیں ماشاء اللہ. چلو اب اس کی پوری بات کرو, کیا ہے اس میں؟ جی, واو حرف عطف ہے جو وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ کو معطوف کر رہا ہے پہلی بات پر, ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ پہ. کیا بولے یوفو معطوف کس کو کر رہا ہے؟ نہیں, معطوف ہو رہا ہے. کس سے؟ یہ معطوف پچھلی بات پر. ہاں, کیا ہے پچھلی؟ آپ نذورہم لا لیے, وہاں پر کچھ گڑبڑ کر دیے. سکون سے بولو, یوفو کیا ہے جس پہ یوفو نذورہم معطوف ہو رہا ہے یغزو تفسہم پر. ہاں, ایسا ہو سکتا ہے. چلیے یہ پورے وہ فرض عبادتیں واجبات سب بھی کرو, اور پھر یہ بھی, اور ان کو کیا چاہیے, یہ جملہ وغیرہ ساری چیزیں بتاؤ. لام تاکیدی ہے, یوفو میں فعل وفا ہے, فاعل یا پیش یو ہے جو ریفر کر رہا ہے حاجیوں کی طرف. تو یوفو مطلب کمپلیٹ, وہ فلفل کرو نذورہم. نذور پلورل ہے نظرہ کا. یوفو کیا ہے؟ یوفو میں واو الف, ہاں, the third person plural, میل.
طرف ہے. نہیں خالی میل نہیں ہوتا. جب یہ بات بھی کئی بار سمجھا ہے، ورنہ وہ کئی نو مسلم کو یہی اعتراض ہے کہ دس از دی میل ڈومینیٹڈ ریلیجن. ایسا نہیں. اس کا جو گرامر کا اصول ہے، صرف عورتوں کی بات ہو رہی ہے تو اس کا تھرڈ پرسن پلورل یا سیکنڈ پرسن پلورل الگ ہوگا. صرف مرد کی بات ہو رہی ہے تو تھرڈ پرسن سنگولر فار میل، پلورل فار میل، سیکنڈ پرسن پلورل فار میل اینڈ فیمیل بالکل الگ ہوں گے. لیکن اگر پلورل میں کچھ عورتیں اور کچھ مرد ہو تو اونلی دا یہ میل کانجوگیشن از یوزڈ. اور یہ بات سمجھیں صرف میل کے لیے نہیں ہوگا، اس میں سب آ جائیں گے، عورتیں اور مرد ہوں گے تو یہاں پر کانجوگیشن وہی استعمال ہوگا جو تھرڈ پرسن میسکولائن پلورل کے لیے یوز ہوتا ہے. صرف مرد ہوں تو بھی تھرڈ پرسن پلورل میسکولائن جینڈر کا کانجوگیشن یوز کریں گے. اور اگر میل اور فیمیل دونوں ہوں ایسی صورت میں بھی پوری قرآن ایسی ہے جہاں پر یہ نظورہم آئیں گے، عورتوں کی نظریں بھی ہوں گی، مردوں کی بھی نظریں ہوں گی. یہ جی بات سمجھ آئی تمہارے؟ جی دونوں میل اور فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے. ہاں چلیے جی. اب کیا ہو گیا؟ نزورہم مفعول بھی بن گیا یوفو کا ولیو کا. اور نزورہم ایک مرکب ہے، مضاف مضافلے ہے اس میں. ہم کی ضمیر جا رہی ہے حاجیوں کی طرف. اب یہ نظر کے بارے میں تو ابھی بہت کچھ ہم بات کر لیے، مزید اس کی جی کو بولنے کی کچھ ضرورت ہے؟ نہیں سر، پھر بھی کچھ سمری میں بول دوں. بول دیجیے اور کیا ہے. جی تو نظر وہ ہے، ایک پرومس ہے یا قسم ہے جو صرف اللہ کے لیے پرومس کر سکتے، جو اللہ کے لیے ہی کر سکتے اور کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے. اور یہ چیز ایک فرض سے ہٹ کر ہونی چاہیے. فرض چیز کو نظر نہیں بول سکتے، نوافل کو یا اور بھی دوسرے فارمز آف عبادت ہیں ان کے لیے بول سکتے ہیں. تو نظر کے دو قسمیں ہیں، مشروط اور غیر مشروط. مشروط وہ ہے جو کسی شرط کے پورے ہونے کے بعد اس نظر کو پورا کریں، اور غیر مشروط بغیر کسی شرط کے لیے اس کو نظر وہی اللہ سے کوئی عہد کرے، جی غیر کسی شرط کے اللہ سے کوئی عہد کرے کسی قسم کی عبادت کا، جی بغیر کسی شرط کے، بس وہ غیر مشروط ہے. ٹھیک ہے، اس کی کوئی مثال دے سکتے؟ غیر مشروط کی مثال یہ ہے کہ اگر روز ایک پارہ قرآن پڑھیں گے، ایک مہینے میں ایک قرآن کمپلیٹ کریں گے، وہ ایک ایگزامپل ہے غیر مشروط کا. بہت سی. چلیے ویری گڈ. جی یہ شاباش. اینڈ راہیلہ شیخ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْيَتَوَفُّوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. واو جو ہے یہ عطف لام تاکیدی ہے، اور یا جو ہے یہ فاعل، اور اس کا روٹ ورڈ ہے توافا، یعنی کہ اور واو الف جو ہے وہ پلورل ہے سب حاجیوں کی طرف کہ وہ پھر طواف کریں بیت العتیق. بیتی بالبیتی جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہے یہ توفو، اور عتیق اس کی صفت ہے. اور یہ طواف جی ہم اس کے معنی نہیں کر رہے تھے کرتے وقت. عتیق کیا ہے؟ عتیق جو ہے یہ قدیم بہت پرانا گھر، یعنی کہ جب سے دنیا بننے سے بھی پہلے اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کو زمین پہ، جب زمین اوپر آئی ہے پانی سے،
تو خانہ کعبہ کو اللہ رب العزت نے اس وقت اس کا ایک نشانی یا ایک گھر بنایا تھا، حکم دیا تھا اس گھر کو، تو وہ خانہ کعبہ کی شکل میں آیا تھا. تو یہ سب سے قدیم، دنیا کا سب سے قدیم گھر ہے، یہ سب سے پرانا پہلا گھر. جی گھر سر. گھر بنا ہے تو سب سے پہلا گھر بیت اللہ ہے. بیت اللہ، جی، اسی لیے بیت العتیق، عتیق کہا گیا العتیق جو ہے یہ سب سے قدیم. جی. اور یہ جو طواف ہے یہ زیارت کا طواف ہے. جب جو ہے جنہوں نے پہلے طواف نہیں کیا وہ بعد میں اس طواف کو درمیان میں آ کے رمی جمار کے بعد وہ طواف کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو الوداعی طواف ہے وہ تو اس وقت ہوگا جب ایک بات آپ نے کچھ ابھی کہی، جنہوں نے پہلے طواف نہیں کیا، کیا بولے آپ؟ بولیے. جی سر، جیسے عمرہ تو کیا، لیکن اس میں ایک 32 سال پہلے حج کیا تھا. ایک طواف تو وہ ہوتا ہے جو جاتے ساتھی طواف ہوتا ہے، عمرے کا طواف ہوتا ہے. پھر زیارت کا بھی طواف ہوتا ہے، میرے خیال میں وہ رمی جمار کے بعد ہوتا ہے. پہلی دفعہ جو پتھر مار کر آپ ایک خطرناک بات ابھی بول دیے، وہ جی میری سمجھ میں نہیں آئی، اس کی وضاحت چاہتا ہوں. ابھی آپ جی کے زبان سے نکلا کہ جنہوں نے پہلے طواف نہیں کیا تھا، اتنا آپ نے کہا، میں اپنے کانوں سے سنا. جی وہ طواف کا مطلب وہ عمرے کا طواف نہیں، وہ والا طواف جو زیارت کا طواف ہوتا ہے، قدوم، طواف قدوم، جی، نہ عمرے کا ہے بلکہ صرف ایک کمپلسری یا کعبے کی زیارت کے لیے سب سے پہلے وہاں جاتے ہی طواف کر لیں، وہ نہیں. اور اس کے جب عمرہ ہوگا تو پھر وہ عمرے کا طواف ہوگا، پھر اس کے بعد سعی ہوگی، صحیح. اور جی وہ جا کے عمرہ کمپلیٹ ہوگا. حج میں طواف قدوم بھی ہے، عمرے کا طواف بھی ہے، یہ ساری چیزیں پہلے ہیں. لیکن جب وہ رمی جمار کے بعد وہ قربانی وغیرہ دے کے احرام سے نکلے تو یہ آخری طواف، یہ الگ چیز ہے، اس کو پہلے اور آخری سے کوئی تعلق نہیں ہے. دس از اے مسٹ ٹو کمپلیٹ دا حج، all the arkan, and this is the last rukun of Hajj. جی. وہ ایک کچھ خطرناک بات جو پہلے نہیں کی وہ اب کر نہیں سر، اللہ میری توبہ قبول کرے. نہیں کوئی بات نہیں. وہ تھوڑا سا میں چونک جاتا ہوں بعض باتوں پہ، تو وہ صحیح میں چونک گیا تھا. چلیے، سو دس از اے مسٹ اینڈ دس از دا لاسٹ رکن آف حج. اس کے بعد حج مکمل ہو گیا. جی. وہ طواف وداعی طواف ہے، وہ ایک دن پہلے 2 دن پہلے جیسی سہولت ہے اس طرح سے. آج کل کے حالات میں تو جانے ہی نہیں دے رہے کیا کہنے میں. خیر، اس کے بعد کیا بولے آپ اس کو؟ بالبیت العتیق، بالبیتی جو ہے گھر ہے، اور عتیق بہت پرانا سب سے پہلا گھر. بالبیتی میں کیا کیا ہے وہ سب بولیے. جار مجرور متعلق یہ توفو، اور عتیق جو ہے یہ صفت ہے بالبیتی کی. بیت کی ختم. اس میں کوئی سوال ہے؟ میں ہر وقت پوچھتا ہوں کوئی سمجھا دینے کے بعد کہ کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی سوال ہے تو پوچھ نہیں سر، آپ کا سمجھانا الحمدللہ بہت اچھا ہے. نہیں مجھے میری ضرورت تعریف بہت مت کم کیجیے، پڑتی ہے. اپنی تعریف کیجیے کہ آپ کی سمجھ کے لحاظ سے اس میں کتنا آیا. اگر کچھ نہیں آیا تو میں حاضر خدمت ہوں. ضرور انشاءاللہ. سر ویسے مجھے ہر چیز سمجھ آ گئی، آپ نے جیسے بھی سمجھایا بہت اچھا سمجھایا، الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور کسی کو کوئی سوال ہے؟ ایک سر یہ طواف زیارہ والا جو ہے، یہ والا پوائنٹ اگر جہاں تک میں سمجھی ہوں وہ یہ ہے کہ سر طواف زیارہ جو ہے وہ لاسٹ رکن ہے حج کا. اس کے بعد بندہ جو ہے وہ مطلب اب مکہ کو چھوڑ سکتے ہیں. جیسے مطلب وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں، جیسے ہم لوگ اگر ریاض سے جاتے تھے تو ہمارے پاس صرف جو ہے وہ 4 یا 5 دن کا جو ہے وہ ٹائم ہوتا تھا
جس پہ ہم نے مطلب 7 کو جا کے تو 12-13 کو واپسی ہوتی تھی. تو اس صورت میں طواف زیارہ جو ہے وہ لاسٹ حج ہوگا، سوری طواف ہوگا، اس کو ہم طواف وداع اس صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نکل سکتے ہیں. لیکن جو حاجی باہر سے جاتے ہیں جیسے پاکستان سے، انڈیا سے، ان کے پاس دن زیادہ ہوتے ہیں مکہ میں رکنے کے لیے حج کے بعد بھی، تو وہ پھر طواف زیارہ تو کرنا ہی کرنا ہے. طواف وداع پھر وہ جب کرتے جب انہوں نے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ یا واپسی کے لیے نکلنا ہوتا تھا. سر دس واز سم تھنگ لائک جو ہم یہ کنفیوز ہو رہے تھے کہ طواف وداع ہے یا طواف زیارہ ہے. تو طواف زیارہ تو کمپلسری ہے. طواف وداع مطلب دیٹ از کائنڈ آف آپشنل، کہ جیسے جس نے جلدی نکلنا ہے وہی اس کا طواف وداع بھی ہوگا طواف زیارہ، اور وہاں رہ سکتے ہیں بعد میں. تو وہ مختصر آپ کیا بولیں یہ بولیے، بالکل صحیح بول رہے ہیں، لیکن واٹ از دس یطوفو بیت العتیق کو کیا بولے آپ؟ وہ اتنا بتا دیں. سر طواف ریاض سے یہ طواف آپ ریاض سے آئے ہیں، حج کر لیے جی ہیں، سر. اب have you to do this or not? Yes sir, this is a must, this is compulsory. This is طواف a must. زیارہ And what is it called? طواف زیارہ. یہ لیکن ہمارے وہ آپ وداعی چاہے مقامی ہوں، چاہے مدینے سے آئے ہوں، چاہے جدہ سے آئے ہوں، چاہے ریاض سے آئے ہوں، کہیں سے بھی آئے ہوئے ہوں، لیکن آپ کا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ طواف زیارہ نہیں کر لیں گے. جی ٹھیک سر ہے، بالکل یہاں صحیح. تک. اب طواف وداع کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے ٹھیک ہے، طواف وداع کر لیجئے، نہیں ہے تو یہی آپ کا طواف زیارہ طواف وداع ہو جائے گا. اس کے جی بعد سر آپ بالکل. پھر وہ کنکریاں ماریں گے 2 جمرات کو. اس کے بعد وہاں سے جی جب چاہے 1 دن پہلے بھی نکل سکتے ہیں، پورے 3 دن بھی 12-13 تک 10-11-12 وہاں رہ سکتے ہیں، یا چاہیں جی تو 11 کو ہی وہ 2 اور جمرات کو کنکریاں مار کے، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے. لیکن جی 10 تاریخ کو بھی آپ یہ کر لے سکتے ہیں قربانی کے بعد، اور وہ سارے احکام کے بعد طواف زیارہ کر لے سکتے ہیں، کنکریاں بعد جی میں بھی مار سکتے ہیں. اتنا آپ جی سر. سمجھ گئے. جی سر کلیئر ہو گیا یہ. ویری گڈ ویری گڈ. چلیے وقت بھی ہو گیا، انشاءاللہ ایک آیت ہوئی. I think it's very exhaustive. We are trying to learn in all the details. لیکن ابھی بہت سی ڈیٹیلز نظر کے اوپر تو 1-2-3 کلاسز اگر ہم اس کو لے کے ایک ایک چیز کیا نظر کیسا، کون سی مانگنا جائز ہے، کون سی نہیں جائز ہے، کیسی مانگنا چاہیے. It takes a lot of time. آپ کا اپنا بھی کوئی مطالعہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ضروری باتیں ہی ہم یہاں پر کرتے ہیں، اس سے ہٹ کے نہیں. بہت باتیں اس میں آتی ہیں، وہ جو ایلا کے خوانین تھے وہ تھے، یہ سب جو ہے یہ ایسی چیزیں بکواس ہیں. ایسی کوئی جو ہے نظر یا قسم نہیں کھا جا سکتی. باس کے جو کفارہ ہے بہت سخت قسم کا کفارہ ہے، 2 مہینے تک متواتر روزے رہنا. اگر ایک بھی چھوٹ گیا تو پھر 2 مہینے کنٹینیوس رہنا. سخت اس کا کفارہ اور حدود بھی ایسے بہت سے معاملات ہیں جو اسی نظر اور قسم کے معاملے میں آتی. تو یہ قسم نظر سوچ سمجھ کے اپنی کیپیسٹی دیکھ کے ماننا چاہیے. اوکے، ابھی اور کوئی سوال نہیں ہے تو ہمارا کمان ڈو یور جاب. اوکے سر، جزاک اللہ اتنا سمجھانے کے لیے. اور سوچ سمجھ کے ہی نظر ماننی چاہیے، صحیح بات ہے. تو میرے اندر تو 0 ہی کیپیسٹی ہے سر، ویسے ہی آپ کو تو پتہ ہی ہے. تو چلے، آپ کو معلوم ہے نا وہ روزے ووزے اور یہ ساری 0 ہے سو تو نہیں معلوم، کیپیسٹی ہو کے معلوم. اوکے چلے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا حکمہ، ربنا زدنا ہدایہ، ربنا زدنا رشدن. یا اللہ ہم سب کے فہم کو آپ اور رحمت سے بڑھا دیں، ہمارے شوق کو اور بڑھا دیں، اور ہمیں اس میں ثابت قدمی عطا فرمائیں.
اللہ تعالیٰ جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں ہمارے لیے آسانی فرمائے اور اس کو ہم سب سے قبول فرما لیجئے، اور اس جو بھی لوگ ہیں پریشان ہیں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، اللہ تعالیٰ یہ کام ہم آگے بڑھا سکے اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، ہماری اگلی جو نسلیں اللہ پاک اس میں بھی ہدایت عطا فرمائے سب کو، اور سر کو اچھی لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے، کرونا سے یہ کینسر جیسی برے مرض سے اللہ تعالیٰ ہر بری بلا سے سب کو محفوظ رکھے، شیطان کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ شکر آج کی کلاس ہو گئی، چلیے السلام علیکم ٹمارو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جزاک اللہ سر، جزاک اللہ۔